رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان إلى یوم الدین اما بعد. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم. معزز حاضرین، دوستو، احباب، رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد یہاں سے ہم درس حدیث کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. آج کے درس کے لیے ہم نے جو حدیث پڑھی ہے یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، لمبی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے محدثین نے، علماء نے حدیث جبریل کا نام دیا ہے. ایسی حدیث ہے جس میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحابہ کرام نے آپ کو انسانی شکل میں دیکھا اور ایمان، اسلام، اعمال، نیک اعمال، قیامت وغیرہ کے سوالات حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور آپ نے اس کا جواب دیا. حضرت جبریل ہر جواب کے بعد کہتے تھے کہ آپ نے سچ کہا ہے. آئیے پہلے ہم اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی تشریح میں کئی درس ہمارے لگے، لیکن یہ حدیث اس اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے اس کو جاننا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سلف کے ہاں، بلکہ عربوں کے ہاں بھی آج کے دور میں بھی ہے کہ اس حدیث کو اپنے بچوں کو وہ زبانی یاد کراتے ہیں. اس کا ترجمہ ہی سنیے کہ کتنی جامع حدیث ہے اور کتنی ضروری باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں. مختصر لیکن جامع طور پر دین کی ضروری باتیں بتا دی گئی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مجلس تھی، کہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ ایک آدمی آیا، بالکل سفید کپڑا پہنے ہوئے تھا اور اس کے بال بالکل سیاہ کالے تھے. ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں سے لمبا سفر کر کے آیا ہو، سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن آدمی اجنبی ہم لوگوں کے لیے تھا، جانا پہچانا نہیں تھا.
بعض روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی تھے حضرت یحییٰ کلبی، بڑے خوبصورت صحابی تھے، انہی کے شکل میں تھے، یہ جو آدمی آئے تھے انہی کے شکل میں تھے، اور حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں کئی بار حضرت جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ایسا آدمی آیا کہ یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہو، کہنے کا مطلب وہی ہے کہ اگر دور دراز سے سفر کر کے آتا تو سفر کے آثار، پراگندگی، دھول، ڈسٹ سب کچھ ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہو۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہم سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، ہمارے درمیان کوئی جانا پہچانا آدمی بھی نہیں تھا، اس لیے ہم لوگوں کو تعجب بھی ہوا۔ اور کہتے ہیں اس سے تعجب کب ہوا کہ وہ سیدھا اندر گھس کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ کے پاس آپ سے اتنا قریب ہوا کہ جب دو زانوں ہو کر بیٹھا تو اس کا گھٹنا، اس نے اپنا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے سٹا دیا اور اپنا ہاتھ آپ کے گھٹنے پر رکھ کے بیٹھا، پوری کیفیت بیان کی، بالکل قریب ہو کر آپ کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا کر بیٹھا اور آپ کے گھٹنے پر اپنا ہاتھ، اپنی ہتھیلی رکھی۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا، کیا کیا سوال کیا؟ وقال، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ پہلی چیز، مسلمان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، دین اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں، تو کہا کہ پہلی چیز آپ اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول پیغامبر، اور اس کے بعد کہا اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اتنی استطاعت ہے کہ حج کر سکتے ہو تو حج بیت اللہ کرو۔ یہ 5 چیز آپ نے بیان کی۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ آپ نے صحیح بات کہی، سوال کیا۔ سوال کرنے والا عام طور پر جو پوچھتا ہے اس کے جواب سے وہ باخبر نہیں ہوتا ہے، جانتا نہیں، عام طور پر جب آدمی جانتا نہیں ہے تو پوچھتا ہے، لیکن اس نے کیا کہا جواب سن کر کہ آپ نے صحیح بات کہی۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ فعجبنا له يسأل ويصدق، تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے، اس کا دوسری تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جواب وہ پہلے جان رہا تھا، تب کیوں سوال اس نے کیا؟ لیکن تعجب یہی ہے کہ سوال کرنے والا عام طور پر جواب نہیں جانتا ہے، لیکن یہ آدمی ایسا ہے کہ سوال کا جواب جب سن رہا ہے تو اس کی تصدیق کر رہا ہے، گویا وہ اس کو جان رہا ہے، اور اگر جان رہا ہے تو کیوں سوال کر رہا ہے؟ قال فاخبرنی، کہا کہ اس کے بعد انہوں نے پوچھا فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتلاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، اس کے اچھے اور برے ہونے پر، یعنی تقدیر اچھی اور بری جیسی بھی ہے اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر سب کی لکھی ہے۔ قال صدق، پھر اس نے تصدیق کی، کہا کہ آپ نے صحیح کہا۔ اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا کیا؟ فاخبرنی عن الاحسان، کہا احسان کے بارے میں بتلائیے۔ تو آپ نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہا کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو، اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا سامنے موجود ہے۔ یہ اس کیفیت پر کیا ہوگا آپ سوچئے، انشاءاللہ ان سب کی ہم تشریح کریں گے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو سوچو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ تو ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ تو آپ نے کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، پوچھنے والے سے زیادہ وہ نہیں جانتا ہے۔ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی عن اماراتیہا، کہا کہ اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلاؤ، یعنی قیامت کے بارے میں کہا، یعنی یہ سوال تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیا حالات ہوں گے،
تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ اس کے بارے میں نہیں معلوم. مطلب یہی تھا کہنے کا کہ جس طرح پوچھنے والا اس کو نہیں جانتا ہے، اسی طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جان رہا ہے. اسی لیے سوال کیا کہ اس کی نشانیاں بتلا دوں، آنے سے پہلے نشانیاں ہوں گی. تو کیا کہا؟ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاشا يتطاولون في البنيان. کہا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور تم ننگے پیر، ننگے بدن، بھیک مانگنے والے یعنی مجبور، اور بکریوں کے چرانے والے چرواہوں کو تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس پر فخر کریں گے، لمبی لمبی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں. یعنی جو معاشرے کے کبھی بھی کسی زمانے معاشرے کے بالکل کچلے ہوئے نچلے تھے، جن کے پاس کپڑا نہیں تھا، جن کے پاس اپنی کوئی تہذیب نہیں تھی، جو ننگے رہتے تھے، ان کے لیے وقت نکل آئے گا کہ وہ ان کے پاس پیسہ ہو جائے گا کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے. ثم انطلق، کہتے ہیں اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا. فلبثت مليا، کہتے ہیں ہم تھوڑا ٹھہرے رہے. پھر آپ نے فرمایا، کہتے ہیں حضرت عمر کہ مجھ کو مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عمر اتدری من السائل، جانتے ہو کہ وہ سوال کرنے والا جو آدمی تھا، جو آدمی آیا تھا پوچھ رہا تھا، وہ کون تھا؟ تو کہتے ہیں اللہ و رسول عالم. کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہے جانتے ہیں، مجھ کو نہیں معلوم. کہا کہ فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. کہا وہ جبرائیل تھے، جو آدمی پوچھنے آیا تھا، جو بیٹھ کر مجھ سے پوچھ رہا تھا اور میری بات کی تصدیق کر رہا تھا. کہا وہ جبرائیل تھے، یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. سوال اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو معلوم نہیں تھا، تمہارے درمیان آ کر سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ تم جان جاؤ کہ تمہارا دین ہے کیا، دین کی باتیں ہیں کیا. دین سب سے پہلی چیز عقیدہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، ایمان، اور اس کے بعد ایمان کے مطابق عمل. اور جب آخرت پر ایمان ہے تو آخرت کیسے قائم ہوگی، کب اس کے کیا نشانیاں ہوں گی، وہ یہ سارے سوالات انہوں نے کیوں کیے؟ تاکہ تم کو تمہارا دین بدلا دیں، تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے دین کی بنیادی باتیں کہاں ہیں. اسی لیے اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھی تھی. انشاءاللہ اس حدیث کی پوری ہم وضاحت کریں گے، اور اس میں کتنی اہم چیزیں ہیں اس کا اندازہ لگے گا جب اس کی ہم وضاحت کریں گے. حقیقت میں آج جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اور جس طرح کے فتنے خاص طور پر دین کے تعلق سے ہمارے درمیان پھیلے ہوئے، اور خاص طور نیٹ کے ذریعے جو برائیاں، غلط معلومات، غلط چیزیں ہمارے درمیان پھیلتی جا رہی ہیں، بہت ساری اس وجہ سے کہ ہم سننے والے کی زبان دیکھتے ہیں بہت میٹھی ہے، یا سننے والے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جانکار ہے. سننے والے کو سن کر ہمیں لگتا ہے کہ وہ قرآن حدیث سے کہہ رہا ہے. تو اس ماحول میں خاص طور پر ضروری ہے کہ اس جیسی حدیث کے معنی و مفہوم کو بہت اچھے سے ہم سمجھیں کہ کیا دین کا تقاضا کیا اور دین ہے کیا. اسی حدیث کے تعلق سے بات لمبی ہوگی، لیکن اسی حدیث کے تعلق سے بتا دیں کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں تابعین نے باقاعدہ بیان کیا کہ ہم نے اس حدیث کو اس وقت پوچھا جب ہم نے اپنے درمیان ایسے لوگوں کو پایا جو تقدیر کا انکار کر رہے تھے، اور جن سے لوگ بہک رہے تھے اس لیے کہ کانوا یقرؤون القرآن ویتفکرون العلم، اس لیے کہ ظاہری طور پر وہ قرآن کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، قرآن پڑھ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے اور قرآن کے ذریعے یہ بتلاتے تھے کہ یہ علم ہے. لیکن معاملہ یہ تھا کہ قرآن پڑھ کر ہی آدھا سمجھنے کی وجہ سے تقدیر کا انکار کرنے لگے. اور اسی لیے جب ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان لوگوں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سب ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے، تو ان کو بتا دو
کہ ہم اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سب تم لوگوں سے بری ہے، تم لوگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ سکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد حدیث جبریل پوری ان کو سنائی کہ دیکھو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان کو ضروری قرار دیا ہے، تقدیر پر ایمان کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، دین پر عمل کرنے والا بنائے، دین کا سچا سپاہی بنائے، کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔